بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أورث من اصطفاه من خلقه، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله، صفوة أنبيائه وخاتم رسله، وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست میں ہم سبق نمبر 18 پڑھیں گے، جس میں حروف مقطعات کی ادائیگی کے بارے میں گفتگو کی جائے گی انشاء اللہ تعالی۔ حروف مقطعات وہ 14 حروف ہیں جو قرآن مجید کی 29 سورتوں کے شروع میں آتے ہیں، جنہیں عام حروف کی طرح ملا کر نہیں پڑھا جاتا، بلکہ حروف ہجا کی طرح پڑھ کر انہیں ملایا جاتا ہے۔ چنانچہ الف لام میم کا تلفظ اس طرح نہیں ہوگا علم، بلکہ اس طرح ہوگا الف لام میم۔ ایسے ہی باقی حرفوں کو سمجھ لیجئے، اور چونکہ ان حروف کو پڑھتے وقت ہر حرف کا عربی نام جدا جدا لیا جاتا ہے، تو اسی لیے انہیں حروف مقطعات کہتے ہیں۔ حروف مقطعات کے 14 حروف یہ ہیں: نون، قاف، صاد، عین، سین، لام، کاف، میم، ح، یا، طا، الف، ہا، را، جن کا مجموعہ ناقص عسلکم حی طاہر ہے۔ قرآن مجید کی 3 سورتوں کے شروع میں ایک ایک حرف صاد، قاف، نون آیا ہے۔ بعض سورتوں کے شروع میں 2 طٰہ، طاسین، حامیم، یاسین، یا 3 الف لام میم، الف لام را، طاسین میم، اور اسی طرح 4 الف لام میم را، الف لام میم
اور 5 کاف ہا یا عین صاد حامیم عین سین قاف حروف بھی آئے ہیں۔ آئیے حروف مقطعات کی ادائیگی کی پہچان کریں۔ جس حرف پر کھڑا زبر ہو اسے تھوڑا سا لمبا کرتے ہوئے ایک الف کے برابر ادا کریں۔ مثلا طہ۔ جس حرف پر مد کا نشان لگا ہو اسے خوب لمبا کریں، یعنی 3 الف کے برابر ادا کریں، جس کا اندازہ یہ ہے کہ درمیانی رفتار سے کھلی ہوئی 6 انگلیوں کو یکے بعد دیگرے بند کر لیا جائے۔ مثلا صاد قاف۔ جن صورتوں کے شروع میں مد والے حروف مقطعات ایک سے زائد ہوں وہاں کوشش سے سب کو برابر کھینچیں، بڑا چھوٹا نہ ہونے دیں۔ مثلا الف لام میم صاد۔ آئیے حروف مقطعات کی مشق کریں اور ہر حرف کے کھینچے جانے کی مقدار پر توجہ مرکوز کریں، اور یاد رکھیں کہ تمام حروف مقطعات کا تلفظ نیچے باریک قلم سے لکھ دیا گیا ہے تاکہ آسانی کے ساتھ ان حروف کی ادائیگی کو سمجھا جا سکے۔ مشق کیجئے۔ صاد قاف نون طه طاسين ياسين حاميم الف لام را الف لام میم طاسين ميم الف لام میم را الف لام
کاف ها یا عین صاد. حامیم عین سین قاف. سامعین کرام، درج ذیل حروف مقطعات کی ادائیگی کے متعلق 3 باتوں کا خاص خیال رکھیں. نمبر 1، سورہ مریم و شورا کے حروف مقطعات میں لفظ عین کی یا کو دونوں جگہ 2 گنا یا 3 گنا لمبا کرنا دونوں طرح صحیح ہے. اور یاد رکھیں کہ عین کی یا میں آواز کو ناک میں نہ لے جائیں، لہذا عین کی آواز کو اس طرح ناک میں کھینچ کر پڑھنا عین غلط ہے. عین کو 2 گنا کھینچتے ہوئے مشق کیجئے. کاف ها یا عین صاد. حامیم عین سین قاف. عین کو 3 گنا کھینچتے ہوئے مشق کیجئے. کاف ها یا عین صاد. حامیم عین سین قاف. نمبر 2، میم مشدد، عین اور سین کے نون کو پڑھتے وقت آواز کو ناک میں بقدر 1 الف کھینچ کر پڑھیں. صحیح تلفظ کے ساتھ مشق کریں. الف لام میم. الف لام میم.
الف لام میم را. طاسیم میم. کاف ها یا عین صاد. حمیم عین سین قاف. نمبر 3، سورہ آل عمران کے شروع میں الف لام میم کو لفظ اللہ کے ساتھ ملا کر پڑھنے کے 2 طریقے ہیں۔ نمبر 1، میم کو زبر دے کر 3 گنا کھینچ کر پڑھنا، یعنی بقدر 3 الف، جیسے میم اللہ۔ نمبر 2، میم کو زبر دے کر کچھ کھینچ کر پڑھنا، یعنی بقدر 1 الف، جیسے میم اللہ۔ میم کو 3 الف کھینچتے ہوئے مشق کیجئے۔ الف لام میم اللہ۔ الف لام میم اللہ۔ الف لام میم اللہ۔ میم کو 1 الف کھینچتے ہوئے مشق کیجئے۔ الف لام میم اللہ۔ الف لام میم اللہ۔ الف لام میم اللہ۔
سامعین کرام، الف لام میم میں حرف میم کی یا میں آواز کو ناک میں نہ لے جائیں۔ بے احتیاطی سے پڑھتے وقت آواز ناک میں چلی ہی جاتی ہے، جو کہ غلط ہے۔ لہذا میم اللہ اور میم اللہ کو اس طرح ناک میں پڑھنا، میم اللہ یا میم اللہ، درست نہیں۔ سامعین کرام، یہ تھی چند گزارشات حروف مقطعات کی ادائیگی کے حوالے سے، اور اب سورۃ النصر کی مشق کروائی جائے گی، تو لیجئے سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید کی تلاوت ایسے خوبصورت انداز سے کرنے کی توفیق عنایت فرمائے جس سے تلاوت قرآن کی تمام تر فضیلتیں حاصل کی جا سکیں۔ آمین۔ وصلی اللہ علی حبیبہ وخیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔